بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، بڑے بڑے بے حیا دیکھے مگر سب پر بازی لے گئی بے حیائی تیری، یہ شمس الہدا صاحب پر بالکل صادق آتا ہے۔ ہم نے انتہائی خلوص سے ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے انتہائی باادب طریقے سے انہیں مکالمے کی دعوت دی، ایک تاریخ طے کی، اس سے بھی فرار کے بہانے، پھر ہم نے 10 جولائی کی تاریخ طے کی، موصوف نے اس سے بھی فرار کا ایک نیا بہانہ بنایا، اور اب اپنی اس ذلت اور رسوائی پر جو خود ان کے لوگوں کی نظر میں ان کی ہوئی ہے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے لندن میں کچھ دن پہلے بریلی مسلک کے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خلاف انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میں ڈاکٹر صاحب کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے ایک دفعہ دوبارہ اکابر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے خلاف اپنی عادت سے مجبور ہو کر ہرزہ سرائی کی۔ آج کی ہم اس نشست میں موصوف کی انہی ہرزہ سرائیوں پر مختصر تبصرہ کریں گے۔ اصل میں لندن کی پرفضا ماحول کو یہ کیوں ان اختلافات سے گندا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ موصوف کا مقصد پاؤنڈ اور ڈالر کمانا ہے، ان کی کمائی کا مقصد ہی اختلاف اور انتشار اور افتراق میں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جب دیوبندی بریلی مل جائیں گے تو میرا دھندا ختم ہو جائے گا، پھر مجھے شمس الہدا مصباحی کون کہے گا؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ان کے شاعر ہفت زباں اور ان کے جید اور معتبر بزرگ جناب پیر نصیر الدین گولڑی صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ آئیے انہی کی زبانی یہ بات ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہمارا کام تھا، ہمارے بزرگوں کا کام تھا۔ آج اگر یہ آواز اٹھائی جائے کہ شیعہ کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سپاہ صحابہ کو، سپاہ محمد کو، لشکر طیبہ کو اور تبلیغی جماعت کو کلمہ گو ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں یہ آدمی کیوں یہ بولی بول رہا ہے؟ ہم مخالفت میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، جس طرح پیسے بٹور سکتے ہیں اکٹھا کرنے میں بٹور نہیں سکتے۔ یہ آپ کے پیر صاحب خود کہہ رہے کہ جیسے پیسے بٹور سکتے ہیں افتراق اور انتشار میں، ایسے اتفاق اور اتحاد میں نہیں بٹور سکتے، تو سارا مسئلہ پیٹ کا اور مصباحی صاحب کے دھندے کا ہے۔ اب آئیے مصباحی صاحب نے کیا اس 10 منٹ کی گفتگو میں پہلا اعتراض یا پہلا اشکال کیا کیا اہل حق پر ملاحظہ فرمائے۔ آپ شیعوں کو، دیوبندی کو، جن کے کفریات اظہر من الشمس ہیں، قواعد اربع و خمسہ، ان کو آپ کافی سمجھتے ہوئے نہیں نتیجے بتاؤ وہ لوگ جو قرآن پاک کو ناقص سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ حضور کریم کو انبیاء سابقین سے افضل سمجھتے ہیں، جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگاتے ہیں، جو خلافت راشدہ کے منکر ہیں، جو صدیق کو عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا ملاحظہ فرمائے۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کے بارے میں اور ان شیعوں کے بارے میں جو قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، طیبہ، طاہرہ، صدیقہ، عفیفہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اس شخص سے پوچھ رہے ہیں جو لندن کا رہنے والا ہی نہیں ہے، جو کینیڈا کا شہری ہے، جبکہ اس کے بغل میں بیٹھا جو اسرار رشید ہے وہ علل اطلاق دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہے، علل اطلاق ان تمام شیعوں کو جن کے عقیدے اس سے بیان کیا اور جن پر کفر کا فتویٰ یہ موصوف طاہر القادری سے لینا چاہتے ہیں، وہ ان کے بغل میں بیٹھ کر جو ہے وہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے ان کا وہ بیان آپ کے سامنے پیش کیا تھا، ابھی دوبارہ ملاحظہ فرما لیں۔ This is how we interpret
the hadith of the sects, 72 sects will go hell, one won't. What do we say? That's the Muslim ummah who accept the necessities. We don't divide the Muslim ummah up. Yes, we have sectarian differences. We address one sect and another. If individuals do kufr, we do takfir of the individuals. But we don't do general takfir of masses of groups of Muslims. Like I don't declare the Wahhabis kuffar. I don't declare the Shia kuffar. I don't declare the Deobandis kuffar. I will declare specific people in them kuffar, specific cases as kuffar. But as a group, we say they're a part of the ummah as long as they accept the necessities of the deen. یہاں یہ صاف اقرار کر رہے ہیں کہ ہم امت مسلمہ میں تفریق نہیں چاہتے. ہاں ہم ایک مخصوص مسلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی بنیادی اور بڑے مسالے کے وہابی، شیعہ، دیوبندی، وہ تمام کی تمام نیسیسریز یعنی ضروریات دین کا وہ اقرار کرتے ہیں، اور ہم جنرلی عمومی طور پر ان کو کافر نہیں کہتے. ہاں مخصوص چند لوگ ہوں گے یا چند نظریات ہوں گے، ان کو ہم کفر کہیں گے. اور ہم نے پہلا وہ کہا تھا کہ یہ مولانا مرزا خان صاحب نہ بریلی کا نہ تو عقیدہ ہے اور نہ شمس الہدیٰ مصباحی صاحب کا عقیدہ ہے. اب شمس الہدیٰ مصباحی صاحب آپ کہتے ہیں کہ کسی کافر کو مسلمان کہنا غیر شرعی، اسی طرح کسی کافر کو کسی مسلمان کو کافر کہنا غیر شرعی، اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کہنا بھی تو غیر شرعی. تو اگر طاہر القادری اس وجہ سے آپ کے طعن و تشنیع کا نشانہ بن رہا ہے کہ وہ دیوبندیوں شیعوں کے بارے میں اپنا عقیدہ واضح نہیں کر رہا، تو انہوں نے تو اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ سارے مسلمان ہیں. وہی جرم جو آپ طاہر القادری صاحب پر لگا رہے ہیں، اس جرم کا کھلے بندوں مرزائیوں کے سامنے اسرار رشید صاحب اقرار کر رہے ہیں. یہاں آپ خاموش کیوں ہیں؟ یہاں آپ کے منہ کو تالے کیوں لگے ہوئے؟ الٹا اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. اور اب مزے کی بات، ان اسرار رشید صاحب کا ذرا ایک اور کلپ ملاحظہ فرمائیں، جس کے بعد اگر چلو پر پانی اگر ہوگا نا تو آپ اس میں تو ڈوب مرنا پسند کریں گے، لیکن دوبارہ کیمرے کے سامنے آ کر علماء دیوبند پر اعتراض کرنا پسند نہیں کریں گے. ملاحظہ فرمائیں. Can I eat non-vegetarian from any Muslim restaurant in Dubai? I don't know whether the zabiha is done by a Sunni or a Wahhabi. The answer is, brother, the zabiha of a Wahhabi is halal. Sunni and Wahhabi zabiha is halal. We deem them as Muslims. If you can eat Christian and Jewish dhabiha, if a Christian who really believes in Jesus, believes in the Injil, and he says in the name of God and he slaughters, his dhabiha is halal. Similarly, a Jew who believes in God, he says in the name of God or Yahweh, and he slaughters, his dhabiha is halal. So what is your thought on a Muslim who believes in Allah? He's a Muslim. He says Bismillahir Rahmanir Rahim and he slaughters, the dhabiha is halal. It's not deemed as haram. So do not fall into this Khawarij mindset that if a Muslim is giving you food, you can eat that food. اول تو ہم اسرار رشید صاحب کو اس صحیح موقف کو اختیار کرنے پر مبارکباد دیتے. امید کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کے دباؤ میں آ کر وہ اس موقف سے رجوع نہیں کریں گے، اور اگر رجوع کیا تو پھر اگلا نشانہ ہمارا اسرار رشید صاحب ہوں گے. ہم فی الحال اسرار رشید صاحب کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ہم تو ان کی تائید کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا موقف رکھ رہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ اس بیوقوف کی وجہ سے وہ بھی بار بار نشانے پر آ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں آپ مرزائیوں کے ساتھ لگے رہے، ہم تو نہیں چاہتے، لیکن اس کی وجہ سے آپ بار بار ہمارے موضوع کا حصہ بن رہے ہیں. تو اسرار رشید صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بابا وہ عیسائی، اگر عیسائی اور یہودی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کرے، اہل کتاب ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، ان کا ذبیحہ حلال ہے. تو وہاں بھی تو مسلمان ہے، وہ بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں گے، تو ان کا ذبیحہ حلال کیسے نہیں ہوگا؟ اور یہ خوارج والی سوچ ہے کہ مسلمان کے ذبیحہ کو یعنی وہابیوں کے ذبیحہ کو حرام کہا جائے اور ان کے دیے ہوئے کھانے کو رد کیا جائے، یہ خوارج کی سوچ ہے. مصباحی صاحب آپ تو کہتے ہیں وہابی سارے کافر ہیں، وہابیوں کا ذبیحہ حرام ہے، جبکہ موضوع کہہ رہے کہ تو خارجی ہے. اور آپ طاہر القادری پہ اعتراض کر رہے ہیں جو آپ کے شہر کا نہیں ہے، آپ کے ملک کا نہیں ہے، اور جو آپ کے بغل بچہ ہے آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. اب یہ خارجی کون ہے جو وہابیوں کے ذبیحے کو حرام اور مردار کہتا ہے؟ یہ خارجی کون ہے؟ یہ خارجی ہم نے تلاش کیا تو یہ خارجی نکل آیا. وہ ہمارے علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عجیب بات کیا کرتے تھے. اللہ دتا کے ساتھ ان کا مناظرہ تھا
تو اللہ دیتا بڑی عمر کا تھا اور علامہ صاحب کی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، چھوٹی عمر کے تھے. تو اللہ دیتا نے بطور مزاح کہا کہ یہ بچہ میرے ساتھ مناظرہ کرے گا، اس کی تو داڑھی نہیں ہے. تو علامہ صاحب نے کیا خوب جواب دیا برجستہ کہ موصوف اگر داڑھی میری نہیں ہے تو میں نے رہنے تیری بھی نہیں دینی. تو وہی ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر علماء دیوبند مسلمان نہیں ہے شمس الہدیٰ اور سارے یہ جو رضا خانیاں کان کھول کر سن لیں تو مسلمان ہم نے احمد رضا خان بریلی کو بھی نہیں رہنے دینا. یہ اچھی طرح سوچ لیں. اب یہ وہ خارجی کون ہے؟ یہ احکام شریعت ہے. آپ کے پاس ممکن ہے کہ اسکین کوئی اور آ رہا ہو، ساتھیوں نے نیٹ سے نکالا ہوگا. یہ احکام شریعت ہے میرے پاس، صفحہ نمبر 144 ہے، مسئلہ نمبر بھی 44 ہے. اس میں وہابیوں کے ذبیحے کے بارے میں، رافضی اور وہابیوں، صاف وہابی کے لفظ وہابیوں کے ذبیحے کے بارے میں سوال ہوا. تو یہ خارجی کون کہتا ہے؟ یہ خارجی کون ہے؟ یہ خارجی یہاں لکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، یہ ادھر لکھا ہوا ہے. تو ظاہر ہے جب یہ فتویٰ دے رہے تو خارجی بھی یہ ہوگا. یہ خارجی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کوئی معمولی خارجی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت والے خارجی ہیں. یہ خارجی صاحب کیا کہتے ہیں؟ رافضی، تبرعی، وہابی دیوبندی، وہابی غیر مقلد، قادیانی، چکرالوی، نیچری، ان سب کے ذبیح ہے محض نجس و مردار حرام قطعی ہیں، اگرچہ لاکھ بار نام الہی لے اور کیسی متقی پرہیزگار بنتے ہوں کہ یہ سب مرتدین ہے. ولا ذبیحۃ للمرتدی. تو جناب جی یہ وہ خارجی ہے جو وہابیوں کے ذبیحے کو مردار کہتے ہیں. تو اب شمس الہدیٰ مصباحی صاحب ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس آدمی کے خلاف میٹنگیں کریں، آپ اس کو مبارکباد دیتے ہیں. اب اگر علماء دیوبند مسلمان نہیں ہے تو اسرار رشید انہیں مسلمان کہہ کے ان کے ذبیحے کو حلال کہہ کر خود مسلمان نہ ہوئے آپ کے فتوے سے. اور چونکہ آپ نے اس غیر مسلم کو مسلمان کہہ کر سے باقاعدہ مبارکباد دی، لہذا آپ بھی مسلمان نہیں رہے. تو اصل بےایمان تو آپ ہے. آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، چاہے کہ دوسروں کے ایمانوں کو آپ ناپیں. اب آگے چلیے، مدعی لاکھ پہ باری گواہی تیری جو ہے نا. اب میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ علماء دیوبند کون ہے. پہلے ذرا یہ کلپ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم حدیث کے شائقین کے لیے ایک زبردست خوشخبری. بحمد اللہ تعالی ہمارے ادارہ دارالایمان اسلامک ریسرچ سینٹر سے علم حدیث پر ایک نہایت مفید اور عمدہ کتاب علوم حدیث کا انسائکلوپیڈیا یہ شائع ہو چکی ہے. محقق اہل سنت علامہ ابو اسامہ ظفر القادری بکروی صاحب حافظہ اللہ کی ایک عظیم علمی کاوش جو کہ 3 جلدوں پر 1900 صفحات سے زیادہ علوم حدیث کا انسائکلوپیڈیا یہ کتاب الحمدللہ تعالی شائع ہوئی ہے، جس میں 20 بلکہ سینکڑوں علم حدیث سے تعلق رکھنے والے موضوعات کو بیان کیا گیا ہے. یہ ایک زبردست اور بہترین کتاب ہے جو آپ کو کئی کتابوں سے مستغنی کر دے گی. اکثر علماء ساتھی اور طلباء پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب علم حدیث کے حوالے سے بتائیں کہ جس میں جو ہے وہ کافی سارا ذخیرہ علم حدیث کے حوالے سے موجود ہو. تو یہ کتاب ایک زبردست اور بہترین کتاب ہے. اس کتاب کو خریدیں، پڑھیں، اپنی لائبریریوں کی زینت بنائیں اور دوست احباب تک اس کتاب کو پہنچائیں. ہم نے بحمدللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ادارہ دارالایمان اسلامک ریسرچ سینٹر سے یہ ایک پہلی تصنیفی کاوش ہے ہماری کہ جو ہم نے الحمدللہ یہ کتاب شائع کی. آگے بھی مزید جو ہے ہمارے پلان اور منصوبے ہیں، ارادے ہیں کہ ہم اس طرح کی جو علمی کتابیں ہیں ان کو اپنے ادارے کے تھرو شائع کریں. اور دیگر جو ہمارے اہداف ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ان اہداف کی طرف اللہ کے فضل و کرم سے بڑھ رہے ہیں. اس کتاب کو خریدیں. میں ایک نمبر ڈسپلے کر دیتا ہوں، آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے اس کتاب کو منگوا سکتے ہیں. ڈاک خرچ سمیت 3000 روپے میں انشاءاللہ یہ کتاب آپ کے گھر تک پہنچے گی. اس کتاب کو ضرور خریدیں. اگرچہ یہ کتاب پہلے ہند سے اتر پردیش مکتبہ اہل سنت سے شائع ہو چکی ہے، لیکن پاکستان سے یہ پہلی مرتبہ کتاب شائع ہو رہی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ تک پہنچے گی. اس کتاب کو ضرور خریدیں اور پڑھیں اور استفادہ کریں. مصباحی صاحب آپ نے ملاحظہ فرمایا، خوشخبری بار بار ضرور خریدیں. علماء طلباء خریدیں، ہم بھی علماء ہیں، ضرور خریدیں. ہم نے بھی ضرور خریدی. اپنی لائبریری کی زینت بنائیں، ہم نے اپنی لائبریری کی زینت بنائی. زبردست تحقیقی کتاب ہے، آپ کو بہت سی کتابوں سے مستغنی کر دے گی. تو ہم نے بھی اسی نظر سے اس کتاب کو لیا. 3 جلدوں پر بھی یہ تیسری جلد میرے ہاتھ میں. اور اتنی زبردست کتاب ہے کہ رضوی صاحب نے اپنے دارالایمان اسلامک ریسرچ سینٹر سے پہلی کتاب ہی یہی شائع کی ہے. اتنی زبردست کتاب ہے. تو ہم نے واقعتاً یہ تیسری جلد ہے
اس کو لیا، اس کو کھولا، اور مصباحی صاحب آپ کو بھی اس کو اپنی لائبریری کی زینت بنانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں ابھی تک آپ نے اپنی لائبریری کی زینت اس کو کیوں نہیں بنایا۔ اس جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 303 پر بار بار جس کتاب کے بارے میں، زبردست کتاب، تحقیقی کتاب، اور لکھنے والا بھی کون ہے؟ محقق اہل سنت، اور نظر ثانی کرنے والا کون ہے؟ مناظر اہل سنت۔ اور ان کا کلپ مجھے ان کے شاگردوں نے یا ان کی مردوں نے بھیجا تھا، مفتی اعظم پاکستان لکھ کر جو ہے نا تو اس زبردست کتاب کے صفحہ نمبر 303 پر لکھا ہوا ہے، امام المحدثین، نجم المفسرین، زبدۃ المحققین، مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی رحمہ اللہ۔ یہ شیخ موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ کٹر دیوبندی، جامعہ اشرفیہ لاہور کے دورہ حدیث کے استاذ، ترمذی کے استاذ، کئی کتابوں کے مصنف، تاجر الناس کے زبردست طریقے سے تائید کنندگان میں سے ہے۔ آپ تو کہتے دیوبندی کافر ہے، آپ تو کہتے دیوبندیوں کے بارے میں اپنا موقف بیان کرے۔ جنہوں نے موقف بیان کیا ہوا ہے کہ یہ دیوبندی، یہ امام المحدثین ہے، نجم المفسرین ہے، زبدۃ المحققین ہے، ان کے بارے میں اپنے اپنے منہ کو تالے لگائے ہوئے۔ اب اگر دیوبندی معاذاللہ مسلمان نہیں ہے تو انہیں زبدۃ المحققین، نجم المفسرین اور امام المحدثین کہنے والے پکے بے ایمان ہیں، اور انہیں مسلمان سمجھنے والے آپ جیسے مصباحی، وہ تو بے ایمانوں کے اس زمانے میں سردار ہیں۔ ہم یہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ہم بڑے ادب سے آپ سے اس معاملات کو حل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ بریلی کا جو شرافت اور تہذیب کی اور علمی زبان سمجھ لیں تو مجبوراً ہم نے احمد خان صاحب بریلی کی زبان کا 1%، 100% نہیں، 1% ابھی لیا ہوا ہے، ابھی 1% لیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کا، اب ذرا اس پر کوئی تبصرہ کریں، آگے چلیے ذرا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جد امجد حضرت پیر میر علی صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مولانا انور شاہ کشمیری علیہ رحمت، ایک مرتبہ گولڈا شریف آئے تو میرے جد امجد پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت احترام سے ان کو پیش آئے ان کے ساتھ، اور جب وہ واپس چلے تو پیر صاحب ٹانگے تک نیچے ان کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ یہ وہی پیر صاحب ہیں جو ویسرائے ہند کے بلانے پر دلی نہیں گئے۔ بڑے بڑے تاجدار اور رئیس اور بڑے بڑے نواب ان کے جوتوں میں بیٹھتے تھے۔ انور شاہ کشمیری وہاں آئے تو پیر صاحب انہیں ٹانگے تک نیچے اڈے میں پہنچانے کے لیے آئے۔ اس وقت سواریاں یہی تھی، ٹانگے وغیرہ، تو جب تک ان کا ٹانگا چلا نہیں آپ کھڑے رہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ دیوبندی ہیں، دیوبند کے فارغ ہیں اور پکے دیوبندی ہیں۔ تو پیر صاحب ایسا کرنے سے کیا وہابی ہو گئے؟ کیا گستاخان رسول کے ادب کرنے والوں میں سے ہو گئے؟ یہ میرے سامنے مفتی ظہور اللہ ہاشمی بیٹھے ہیں، یہ مولانا محب النبی کے ساتھ آتے ہیں۔ کل بھی وہاں مفتی عبدالشکور ہزاروی آئے تھے وزیر آباد سے، تو میرے پاس بیٹھے رہے تو یہی باتیں چلی، تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ ہمارے استاد مولانا محب النبی صاحب نے اپنے شیخ اور استاد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی دیوبندی کو کافر نہیں کہا۔ اتنا بڑا علامہ، آج تو ہر آدمی علامہ بنا پھر ہے، لیکن مولانا محب النبی بڑے عالم تھے، میں نے ان کو زیارت کی ہے۔ میرے دادا کے پردادا کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے، تو انہوں نے کیا کہا، وہ دیوبندیوں کو کافر نہیں کہا۔ آپ کہنا یہ فتح لگا دینا کہ سارا دیوبندی ایسے ہیں، سارے دیوبندیوں کے حال آپ جانتے ہیں، آپ نیتیں جانتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے، وہ تو مالک جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ آپ نیتوں کو آپ غیب دان کی طرح ہیں۔ ملاحظہ فرمایا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خود کہہ رہے بہت بڑے دیوبندی تھے، اور وہ پیر میر علی شاہ صاحب گلڑوی مرحوم جو وائسرائے اور نواب و راجوں کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ انہوں نے ایک بہت بڑے دیوبندی کی اتنی تعظیم کی کہ ٹانگے تک چھوڑنے کے لیے آئے،
اور اسی پیر صاحب کے خلیفہ اور شاگرد محب النبی کہتے تھے کہ نہ میں علماء دیوبند کی تکفیر کرتا ہوں، نہ میرے استاد اور پیر گولوی صاحب وہ تکفیر کرتے تھے، اور خود ان کے پڑپوتے پیر نصیر بھی کہتا ہے کہ ہم دیوبندیوں کو کافر نہیں کہتے۔ تو اب آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ ذرا زبان کھولے نا، اور ہاں خیال کیجئے گا کہیں یہ بھڑ مت مار دیجیے کہ یہ کتابت کی غلطی ہے یا پیر گولڑوی کو علماء دیوبند کے عقائد کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے دفاع جلد دوم کے مقدمے میں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، ساجد خان بیٹھا ہوا ہے، سوچ سمجھ کے تعویلیں کرنا وہ حشر کرے گا کہ یاد رکھو گے۔ تو اب لگائے نا اس پر فتویٰ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پیر نصیر کو صلح کلی کہہ دے جو ہیں، آپ کے مولانا سعید اسد بھی ایک زمانے میں انہیں صلح کلی کہتے تھے اسی قسم کے بیانات پر، اور پھر جب خود سعید اسد کو ان کے مسلک نے دھتکار دیا تو پھر بڑے معصوم بن کے ہر ایک سے اتحاد کے انہوں نے نعرے لگائے۔ تو ان پیر نصیر کے بارے میں آپ کے مولانا، ویسے تو ان کی توثیق پر ہمارے پاس کتابیں بھی ہیں، لیکن ہم صرف آپ کے امام المناظرین ان کے شاگردوں کی نظر میں مولانا سعید احمد اسعد فیصل آباد والے ان پیر نصیر صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں، تاکہ کہیں آپ یہ کہہ کر جان نہ چھڑا دے کہ ہمارے معتبر پیر صاحب نہیں ہیں۔ تو گولڑا شریف کے حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر مرحوم علمی اختلاف کرتے وقت لہجہ نہیں تو، لیکن مجھے بڑا شاک ہوا کہ میرا لہجہ درست نہیں تھا۔ دیکھیے سامنے قرآن شریف پڑھا ہے، مجھے نہیں پتا میری موت کب آ جائے گی، تو میں آپ کو گواہ بنا کر، ایک حق عبد ہے، اب وہ تو قبر کے اندر ہیں، کیسے ان سے معذرت کروں؟ مجھے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے اس وقت خیال ہی نہیں آیا کہ میں کس لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ ان کو پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر کو کئی نسبتیں حاصل ہیں، 3 بڑی نسبتیں جو میرے ذہن میں ہیں میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں اور آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے ہیں، مسلمان ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ دوسرا پھر سرکار کی اولاد جو ہے، سرکار کی ذریت، اس کی کئی شاخیں ہیں۔ دوسری ان کو نسبت یہ حاصل ہے کہ وہ سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور تیسری نسبت یہ ہے جو مجھے معلوم ہے، اور بھی نسبتیں ہوں گی، تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت اعلیٰ گولڑوی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پڑپوتے ہیں۔ یہ کتنی نسبتیں حاصل ہیں ان کو۔ تو میں پورا حق ابد تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ مجھے اس لب و لہجے پر بڑا افسوس ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور جن گولڑوی حضرات کا جس کا بھی دل دکھا ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی معاف کر دیں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، آپ بھی معاف کر دیں۔ ملاحظہ فرمایا مرحوم بھی ہیں، عالی نسبتوں والے بھی ہیں، اور معافی بھی مانگتا ہوں۔ اس لیے کیا غیر مسلم اور گستاخ اور صلح کلی ایسے عالی نسبتوں والا ہو سکتا ہے؟ کیا اسے مرحوم کہنا جائز ہے؟ کیا اس سے معافی اور اس کی مردوں سے معافی مانگنا جائز ہے؟ آگے یہ دیکھیے ہوتا کیا آپ کے ساتھ۔ اب آگے دیکھیے، طاہر قادری صاحب سے تو آپ وضاحتیں مانگ رہے ہیں کہ وضاحت کرو علماء دیوبند کے بارے میں، تو یہ جو آپ پاکستان میں آپ کے امام ربانی ہیں اور اس زمانے کے مجدد الفسانی اور آپ کی ساری بریلیت اس کے پیچھے کھڑی ہے، اس کے بارے میں آپ نے اپنے منہ کو تالے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ کون؟ جناب جی مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب۔ طاہر قادری تو میرے نہیں خیال میں کسی دیوبندی کے بچے کے عالم بننے پر گئے ہوں اور وہاں ان کے لیے لمبی چوڑی دعائیں مانگی ہوں۔
یہ تو علماء دیوبند کی مساجد کا افتتاح کرتے ہیں، علماء دیوبند اور اکابر علماء دیوبند کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، ان پر آپ کی زبان کیوں بند ہے؟ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے کارکنان پہ سلامت رکھے، مفتی اعظم پہ سلامت رکھے، اللہ رب العالمین اس مرد جلیل اور اس عظیم امیر عظیم مرد جلیل مفتی منیب الرحمان کی قیادت امیر عظیم پوری اہل سنت فخر کرتی پوری اہل سنت فخر کرتی ہے۔ مفتی اعظم آپ نے منتشر اہل سنت کو مشتمل کر دیا۔ اے مفتی اعظم آپ نے اسلام کی لاج اسلام کی لاج رکھی اسلام ہے۔ کے تعارف کے لیے امت کو متحد کر دیا۔ آج ساری امت اے مفتی اعظم تمہیں سلام پیش کرے۔ اے مفتی اعظم پوری امت سلام پیش کرتی ہے۔ میں امت ادا نہ کر سکے گی، امت قرضہ ادا نہ کر سکے گی۔ ایرانی شاعری میں 80 سال کی عمر میں یہ پیر مظفر حسین شاہ صاحب ہے، وہ یہ 100 علماء بریلی علماء کی موجود ہیں، یہ توثیقات بیان کر رہے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کی۔ حضرت منیب الرحمان کبھی کبھی پیچھے پیچھے میں نکل آیا اور آج اہل سنت کو اس پرچم کے نیچے مشتمل کر دیا۔ کٹر قسم کے اس طرح کے دیوبندی جن کے عقائد بالکل واضح اور جو اپنے اکابر کی کفریہ گستاخانہ عبارات کا دفاع کرنے والے، ان کو ڈیفینڈ کرنے والے اور ان کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھنے والے کٹر سخت قسم کے دیوبندی ہیں، ان کے پروگرام میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا جانا اور ان کے لیے اپنے کس طرح کے جذبات کا اظہار کرنا اور یہاں تک کہ اس طرح کے دعائیہ کلمات کہنا جو کہ آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ مفتی صاحب نے اس مجلس میں یہ کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان صاحبزادہ صاحب کی تکمیل علم کا آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اسے اپنے اسلاف اپنے اکابر کی علمی، فقہی اور ورع و تقوی کی ساری وراثتوں کا امین بنائے۔ میری یہ دعائیں اس پورے خاندان کے افراد کے لیے ہیں اور تمام اہل علم کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے وہاں بیان دیا، دعا بھی کی اور خطاب بھی کیا۔ جب ہم نے پہلے بھی مفتی منیب الرحمان صاحب کے ان اقدامات اور بے اعتدالیوں پر اس کی مذمت کی اور مفتی منیب الرحمان صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان سے رجوع کریں، آپ ان سے برات کا اظہار کریں۔ آپ نے کٹر دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھی، آپ اس سے برات کا اظہار کریں، رجوع کریں۔ تو آپ کے امام ربانی علماء دیوبند کٹر قسم کے علماء دیوبند کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہم نے یہ موقف خود پیش نہیں کیا تاکہ آپ یہ نہ کریں کہ جی مفتی صاحب کے موقف کے اندر سیاق و سباق کاٹ کے پیش کیا۔ آپ کی من پسند شخصیت مفتی راشد رضوی صاحب کی زبان سے یہ موقف پیش کیا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یہاں آپ کے منہ کیوں بند ہیں؟ اگر طاہر القادری ڈاکٹر منہاجی ہے اور آپ اس کو آپ کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، آپ اس کو طاہر القادری کہتے ہیں، تو پھر یہ جو اتنے علماء اس مفتی منیب الرحمان صاحب کی تائید کر رہے ہیں، انہیں امام ربانی کہہ رہے ہیں، یہ پادری کیوں نہیں ہے؟ مشاہد حسین بھی اپنی منافقت نکالے اور صاف صاف دو ٹوک الفاظ میں کہے کہ یہ ساری تائید کنندگان اور یہ بڑے بڑے القابات لگانے والے پکے بے ایمان ہیں جو ہے نا۔ منیب الرحمان کے خلاف تمہاری زبان نکلتی ہے مشاہد حسین، اور اس کی تائید کرنے والے پر تمہیں سانپ سونگ جاتا ہے۔ تیرا آپریشن ہم بعد میں جب فارغ ہوں گے پھر کسی ٹائم کریں گے، میرے لسٹ میں تو ہے، آپ کی طرف بھی میں آؤں گا۔ فی الحال تو مصباحی صاحب ہے، جرت کریں، ہم آپ کے فتوے کے منتظر ہیں۔ اب ذرا لسٹ میں ایک اور کافر کا بھی اضافہ کر لیں، ایک اور میٹنگ بھی کر لیں، اور وہ ہیں جناب ان کے صاحبزادہ پیر کرم شاہ اظہری کے صاحبزادہ سابق وفاقی وزیر پیر امین الحسنات۔ علماء دیوبند کے جلسے میں بیٹھ کر علماء دیوبند کو کیا خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے جنتی ہونے کی عام دیوبندی کے لیے نہیں، جو دیوبندیوں کا مفتی اعظم ہو وہ آپ کی نظر میں معاذ اللہ کتنا بڑا گستاخ ہوگا، اس مفتی اعظم کے لیے اس کی تعزیتی کانفرنس میں کیا دعائیں مانگتے ہیں، خود اس کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ میں 27 تاریخ کو حاضر ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مفتی محترم جناب مفتی رفیع عثمانی صاحب کے وصال کے سلسلہ میں، تعزیت کے سلسلے میں تو میں آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے جلندری صاحب کا فون آیا کہ اس طرح کی ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، تم اس میں شرکت کرو اور دونوں نفع حاصل کر لو۔ تو محترم جناب قبلہ مفتی عثمانی صاحب مجھے
आपके बिरादर मोहतरम के विसाल पे मैं नहीं, मेरा सारा सिलसिला, इदारा और तमाम अहले इल्म उसके ऊपर अफसोस करते हैं, इजहार करते हैं और दुआ गो हैं अल्लाह उनके दराजात को बुलंद करे। वो मुतनब्बी ने किसी जगह कहा था कि जब कोई बड़ा बंदा चला जाता है तो पीछे वो उजाड़ छोड़ जाता है। मेरे वालिद गिरामी ने फरमाया था कि जब अल्लाह का बंदा जाता है वो पीछे उजाड़ नहीं छोड़ता, वो हजूम में आशिकां छोड़ता है। तो मैं इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, वो एक शख्स नहीं गया, वो पीछे जहान आबाद कर गया। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो जनाब इस्माइल साहब, सिर्फ डॉक्टर तैयब कादरी क्यों, यहाँ आपके मुंह क्यों बंद है? और ये भी सिर्फ मैंने एक ट्रायल दिखाया है, इस हवाले से मेरे पास ढेर के ढेर पड़े हुए हैं। आप कुछ जुबान से मुंह खोलेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम आपके सामने मजीद अजायब व गरायब पेश करेंगे। अब आते हैं आपके अगले एतराज की तरफ, सुनिए जरा। उनसे भी कोई पर्सनल मामला, मगर सुन लो की नहीं, तुम्हारे दिमाग की हड्डी बना हुआ है। तौबा कर लो और सीने से सीना मिला लेते हैं इस मामले। जब तक उससे रुजू तौबा नहीं करोगे, ये समझो कि आप मिलजुल करके, क्या मिलजुल करके भाई, मिलजुल से मिलजुल करके आप ही उनको पैदा किया, अब मिलजुल करके मामला आपसे होगा। वो जिसकी ऐताने के चंदे बातों के इकट्ठा किया तो कुफर है ना। हर इबादत की जगहों पर मुस्तकिल कुफर है। इसीलिए तो मिर्जाई लोग इस किताब को आज तक बतौर प्रूफ हर प्लेटफॉर्म पर पेश करते हैं। और आपके हकीमुल उम्मत साहब रहमतुल यौमिया में लिखते हैं कि ये किताब हज़रत मौलाना ने जब लिखी ना तो हिंदुस्तान उस वक्त का हिंदुस्तान, वहाँ किसी ने मुआफ़क़त नहीं। शर्म तुमको मगर नहीं थी। हमारे मुतकल्लिम इस्लाम हज़रत मौलाना इलियास गुमन साहब दामत बरकातुहु आलिया कहते हैं कि इन लोगों का मसला ये है कि एक ही एतराज को 10 बंदे नकल करते हैं और फिर कहते हैं कि 10 के 10 बंदों का जवाब दो, नहीं तो तुम शिकस्त खा गए। जिन बातों के जवाब हम दे चुके और ऐसे जवाब दे चुके हैं कि सरपट भागे आपके लोग, उन्हीं बातों को दोबारा दोहराते हुए यकीनन आपको शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, वरना आप दोहराते नहीं। तरतीबवार कहते पाकिस्तान के कुछ लोग परेशान होंगे, इशारा मेरी तरफ था परेशान मैं हुआ हूं और अपनी मर्द कंजुल ईमान से सुन्नतें छोड़कर, वितर छोड़कर कमरे में शमसुदा मिसबाई भाग रहा है जो है ना। परेशान मैं हुआ हूं और मेरा नुमाइंदा मौलाना उस्मान इकबाल जब फोन करते तो फोन उठाने की जरूरत इसके अंदर नहीं होती और परेशान मैं हूं। वाकई इस सफेद दाढ़ी के साथ भी जब आपको हया नहीं है तो खुदा जाने जवानी में आपने क्या करतूत दिखाए होंगे। गले की हड्डी बनी हुई है, गले की हड्डी हमारी नहीं, गले की हड्डी आपकी बन चुकी है कि अब ना निगलते बनती है, अब ना उगलते बनती है। आप कहते हैं मिर्जाई इसको पेश करते हैं। अभी इसरार रशीद के साथ मिर्जाइयों का मुनाजरा हुआ और मिर्जाइयों ने उसके अंदर सिर्फ कुरान और हदीस को रखा। तो मिर्जाई तो अपने मौकिफ पर कुरान और हदीस से इस्तेदलाल करते हैं जिसका कोई जवाब आपके पास नहीं होता। तो फिर तो आप माज़अल्लाह ये इतराज कुरान और हदीस पर भी करेंगे। अभी जो आपके नुमाइंदे के साथ मुनाजरा हुआ उसमें ताजुर नास पेश नहीं हुई, उसमें कुरान और हदीस पेश हुआ। अब कल को कोई मुल्हिद आपकी तरह खड़ा करके कि जी मिर्जाइयों को माज़अल्लाह कुरान और हदीस ने अपने गलत मौके पर इस्तेदलाल का मौका दिया, वहां आपका क्या जवाब होगा? अच्छा, आप कहते हैं कि ताज़ीर नाज को मिर्जाई पेश करते हो और आप भी यही पेश कर रहे हैं, तो आप में और मिर्जाइयों में क्या फर्क हुआ? दोनों एक ही काम कर रहे हैं। अब मिर्जाई पेश कर रहे हैं, ये मेरे पास ताज़ीर नाज मीर रज़म पीर करम शाह अजहरी की किताब है। इसके सफा नंबर 9 पर क्या लिखते, बड़ी दिलचस्प इबारत है। कहते इनके हाथ में मुअस्सिर तरीन हथियार तहज़्जुर नास की चंद इबारात थी जिनको अपने फासिद मकासिद के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। यह किताब पीर साहब ने लिखी इसलिए कि मिर्जाई तहज़्जुर नास की इबारात को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और पीर साहब उनका दिफा कर रहे कि तहज़्जुर नास में ऐसा नहीं है और वही काम आप कर रहे हैं। तो असल तो मिर्जाई आप है,
اصل تو مرزائیوں کو ختم نبوت کے انکار کا راستہ اس کتاب سے دکھانے والے آپ ہے کہ وہ بھی اپنے موقع پر توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں، اور آپ چونکہ مرزائیوں کے بھائی ہیں لہذا آپ بھی توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں گلے کی ہڈی. اب یہ ذرا نگل کر دکھاؤ اور اگل کے دکھاؤ. اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ نے کہا کہ کسی نے بھی تحذیر الناس کی موافقت نہیں کی. ان باتوں کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں، لیکن میں کیا کروں. میں فی الحال صرف ایک حوالہ، جو پہلے حوالے دے چکا ہوں میں وہ پیش نہیں کرتا، صرف ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. صفحہ نمبر 384 ہے، ملفوظات ہے مولانا مرزا خان نواب مولانا مرزا خان کے. کہتے ہیں ارشاد فرمائے میری اتنی عمر گزری لوگ میری مخالفت ہی کرتے ہیں. تو آپ کے اعلیٰ کہتے ہیں کہ لوگ میری مخالفت کرتے ہیں، تو کیا اب اس مخالفت کی وجہ سے احمد رضا خان باطل پر ہو گیا؟ ہم نے پہلے بھی حوالہ پیش کیا تھا آپ کے لوگوں کو کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر پر پورا ہندوستان ان کے خلاف ہو گیا تھا، کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. تو اب حضرت مجدد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ جس اضافات یومیہ کا حوالہ پیش کریں وہاں مخالفت کرنے والے بدایونی اور رامپوری جیسے آپ جیسے ان کی مخالفت تو ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ ہمارے باطل ہونے کی دلیل. اب آئیے، آپ تو کہتے کہ مخالفت کیے نا، تو حمایت آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ آپ کے عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے ان کو اپنے اکابر تذکرہ اکابر اہل سنت میں شمار کیا ہے. حدائق الحنفیہ مولانا فقیر محمد جالمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس میں مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر 541 ہے. فاضل بے تمثیل ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، عالم بے عدیل ہے، جامع معقول و منقول ہے، حاوی فروع و اصول ہے، قدوۃ المحققین ہے، زبدۃ المدققین ہے، مصنف کتب کثیرہ، مولانا ابوالحسنات مولوی حافظ محمد عبدالحی لکھنوی. آگے لکھتے ہیں ہندوستان کے حنفیوں میں اس آخر زمانے میں اس جمعیت و لیاقت کا اور کوئی عالم فاضل دکھائی نہیں دیتا جس سے ان کو اگر 14ویں صدی کا مجدد امت محمدیہ قرار دیا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں. کسی نے مخالفت کی نہ کی بھاڑ میں جائے. 14ویں صدی کا مجدد ہم پیش کر رہے ہیں کہ وہ مولانا نانوتوی کے بارے میں کیا کہتے تھے 14ویں صدی کے مجدد کا، اور مجدد کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو آپ کے لوگوں نے احمد رضا خان بریلی کو جہاں مجدد لکھا ہے وہاں ذرا مجدد کا مقام و مرتبہ پہلے دیکھ لیں پھر اعتراض کرنا. یہ محاسب دیوبندیت ہے، جلد 2 ہے. حسن رضوی جو بھی کچھ عرصے پہلے ہی مرا ہے جو ہے نا، یہ اس کی کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 219 ہے. کہتے ہیں کہ مولوی عبدالحی صاحب حضور اعلی حضرت کو خواہ کچھ کہے متکبر سے بڑھ کر کہیں، کیونکہ یہ مولوی قاسم نانوتوی کے مسلکی ہم زلف تھے. جناب مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ جس وقت مولانا قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس لکھی ہے کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی بجز مولانا عبدالحی صاحب کے. ثابت ہوا کہ یہ ان کے اپنے ہی تھے. تو یہ 14ویں صدی کا مجدد تحذیر الناس کی حمایت کر رہا ہے، اس کی حمایت میں کھڑا ہے، اور آپ کا مجدد ہے. تو آپ کس منہ سے مخالفت کی بات کرتے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اب آئیے دوسرے مرزائی کو دیکھیے. یہ آپ کے پیر کرم شاہ اظہری ہے، ذرا ان کا انکار کر کے تو دیکھیں، یا یہ رجوع مجوع ذرا ٹوپی ڈرامہ کر کے تو دیکھیں. میں پہلے بھی آپ کے نمائندے کو کہتا رہا لیکن وہ بھی انکار نہ کر سکا، نہ رجوع مجوع کوئی ٹوپی حوالہ ہی ہضم کر لے جاتا تھا. یہ پوری کتاب تحذیر الناس کے دفاع میں لکھی ہے. اصل مرزائی آپ کے اصول پر، ہم نہیں کہنا چاہتے آپ کے اصول پر، یہ آپ کے احمد رضا خان بریلی کے والد نے تحذیر الناس اثر ابن عباس کی تائید کرنے والوں کو آخر وقت تک کافر نہیں کہا. 30 سال تک آپ کے مولانا مرزا خان بریلی نے تحذیر الناس اور تحذیر الناس والے کو کافر نہیں کہا، اور خود حسام الحرمین میں لکھا ہے کہ جو ان کو کافر نہ کہ ان کے کفر پر سکوت کرے وہ بھی کافر ہے. تو سب سے بڑا مرزائی، سب سے بڑا بے ایمان تو آپ کے اعلی حضرت ہوئے جو 30 سال تک خاموش رہے. اب آگے آئیے مرزائیوں کو کا رستہ دکھانے والے کون ہیں. یہ پہلا آپ کے فتوے پر، میرے فتوے پر نہیں، یہ آپ کا مجدد ہے مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ جلد 2 میں صفحہ 361 ہے. اگر عبدالحی صاحب کی اگر یہ بات مان لی جائے جیسے کہ وہابی باور کراتے تو پھر ان کی کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک کے بعد غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا. تو پھر مرزائی حضرات بھی یہی کہتے ہیں مرزا صاحب غیر تشریعی نبی ہیں.
تو مرزائیوں کو غیر تشریعی نبوت کا راستہ دکھانے والا آپ کا مجدد ہے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ مرزائی پیش کرتے ہیں جس کا جواب آپ کے بریلیوں کے پاس کوئی نہیں ہوتا کہ وہ غیر تشریعی نبوت کے قائل تھے۔ آئیے مرزائیوں کو ختم نبوت کے انکار کا راستہ کس مرزائی اور ملحد اور بےمان نے دکھایا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ مولانا غلام رسول سیدی صاحب کی تبیان القرآن ہے، جن نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر اس کا 94 بنے گا۔ کہتے ہیں مولانا غلام دستگیر قصوری نے اس اشکال کے جواب میں لکھا ہے کہ ہر ایک کی خاتمیت اضافی ہے، یعنی ان زمینوں میں جو نبی ہیں ان کی خاتمیت ان زمینوں کے اعتبار سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اس زمین میں مبعوث ہونے والے انبیاء کے اعتبار سے۔ العیاذ باللہ، معاذ اللہ، گویا آپ کے بزرگ غلام دستگیر قصوری کے بقول حضور علیہ السلام کی خاتمیت، حضور کا آخر نبی ہونا صرف ہماری زمین کے اعتبار سے، جو باقی 6 زمینیں ہیں ان کا اپنا ایک خاتم النبیین ہے، معاذ اللہ۔ تو آپ نے حضور کے ساتھ 6 خاتم النبیین ہونے کا اقرار کر لیا، تو مرزائی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ او بریلیوں، تم حضور کے ساتھ 6 خاتم النبیین مان سکتے ہو، اگر ایک مرزا کو ہم مان لیں تو کون سا آسمان گر جائے گا؟ جب حضور کے ساتھ 6 خاتم النبیین آنے سے اور ہونے سے اور موجود ہونے سے ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ایک مرزا قادیانی کے آنے سے کیوں فرق پڑ جاتا ہے، جس کا کوئی جواب مصباح قیامت تک تو نہیں دے سکتا۔ اصل مرزائیوں کو راستہ دکھانے والے یہ لوگ ہیں۔ آگے آئیے، آپ کہتے ہیں کہ تعزیر الناس کی تینوں عبارتیں مستقل اپنی جگہ کفر ہے، تو آپ نے نواب صاحب کو، حسام الحرمین والے کو جہنم رجسٹر کروا دیا میرے بھائی۔ کیوں کہ خود نواب صاحب نے تعزیر الناس کی ایک عبارت یہ لکھی، لو فرض فی زمنہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں کوئی اور نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ بالفرض حضور کے زمانے میں کوئی اور نبی ہو، پھر بھی حضور خاتم النبیین رہتے ہیں، بقول یہ تعزیر الناس کی عبارت ہے، اور بقول آپ کے یہ بھی مستقل کفر ہے۔ اب آئیے، اگر مولانا نانوتوی صاحب اتنا کہہ دے کہ بالفرض حضور کے زمانے میں، حالانکہ ایسا کہا نہیں ہے، بالفرض حضور کے زمانے میں کوئی اور نبی ہو تب بھی خاتم النبیین ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ کے ہاں یہ مستقل کفر بن جاتا ہے۔ تو یہ ملفوظات ہے احمد خان صاحب کے، نواب احمد خان فاضل بریلی کے، اس کا صفحہ نمبر 380 ہے۔ اس میں بالفرض کوئی اور نبی نہیں، بلکہ حقیقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی موجودگی میں ان کے بعد بھی 4 نبی مانے ہیں۔ جمہور کا مذہب یہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ نبی زندہ ہیں، خدمت بہر انہی سے متعلق ہے، اور الیاس علیہ السلام بر خشکی میں ہیں۔ پھر فرمایا 4 نبی زندہ ہے، ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت امام نانوتوی پر آپ کا اعتراض ہے کہ بالفرض حضور کے زمانے میں کوئی اور نبی ہو تب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتے، بقول آپ کے کفر ہے۔ اب یہ حضور کے زمانے میں بالفرض نہیں، بالفعل 4 نبی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان بالفعل 4 نبیوں کی وجہ سے حضور علیہ السلام خاتم النبی نہیں رہے، یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ حقیقتاً 4 نبی ہونے کے باوجود بھی حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اگر بالفرض حضور کی موجودگی میں کوئی نبی ہو تو خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا، یہ کفر ہے تعزیر الناس والے کا، بقول آپ کے۔ تو جو حقیقتاً 4 نبی مان کر حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں مان رہا، اس سے بڑا بے ایمان کون ہوگا؟ وہ تو 4 گنا بڑا بے ایمان ہوگا وہ تو 4 گنا بڑا مرتد اور کافر ہوگا۔ تو تجھے پرائی کیا پڑی ہے، تو اپنی نبیڑ، اگر جرت ہے احمد خان صاحب کی گردن اس کفر سے نکال کر دو۔ حضرت جی بس یہ میری دعا ہے کہ کبھی تم لوگوں کا میرا سامنا ہونا، آمنے سامنا، تو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں جو ہے نا، لیکن بس کیا کہہ سکتے۔ آگے آپ نے وہ میں نے یہاں پیش نہیں کر رہا، براہین قاطیہ پر بھی اعتراض کیا ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ شیطان کا علم حضور علیہ السلام سے معاذ اللہ اوسع ہے، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ لفظ آپ دکھا دے براہین قاطیہ میں، جو چور کی سزا وہ میری سزا، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ آپ کے دعوت اسلامی کی کتاب ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ مولانا احمد خان صاحب بریلی کے بارے میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 245، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے، ابلیس کا علم معاذ اللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں، وسیع تر کی نفی کی ہے، اس کا مطلب ہے وسیع تر نہیں، وسیع ہو سکتا ہے۔ تو شیطان کا علم حضور سے وسیع آپ مانتے ہیں، ہمارے اکابر نہیں مانتے۔ یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے براہین قاطیہ، اور یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن کی چھپی ہوئی ہے، اور جناب جی اس کا صفحہ نمبر 359 ہے۔
صفحہ نمبر 359 پر لکھتے ہیں اصحاب محفل میلاد تو زمین کی تمام جگہ پاک ناپاک مجالس مذہبی وغیرہ میں حاضر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دعویٰ کرتے، ملک الموت اور ابلیس کا حاضر ہونا، اس میں بھی زیادہ تر مقامات پاک ناپاک کفر غیر کفر میں پایا جاتا ہے۔ آپ کے نزدیک حضور کا حاضر ناظر ہونا اور حضور کا علم ایک جیسا ہے، تو جب شیطان ابلیس حضور سے زیادہ حاضر ناظر ہے تو زیادہ علم رکھتا ہے، تو یہ ابلیس کا علم وسیع تر یہ آپ کے بزرگ مانتے ہیں، نہ کہ ہمارے بزرگ۔ باتیں بہت ہے لیکن وقت مختصر ہے، میں کیا کروں، آخر کی ایک دو باتیں کر دیتا ہوں۔ آپ نے طاہر القادری کے خلاف میٹنگ بلائی، حالانکہ یہ آپ کے علماء نے اتنی موٹی کتاب لکھی دعوت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈے کا جائزہ، اور اس میں لکھتا ہے کہ جو طاہر القادری کو کافر کہ وہ خود مرتد اور کافر ہے۔ صرف ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، صفحہ 197 پر لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مفتی موتی الرحمان صاحب، خواجہ مظفر صاحب، عبدالرحیم بستوی صاحب اور حضرت مولانا الیاس عطار قادری اور تمام علماء حقہ میں سے کسی کی بھی شان میں توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا صریح کفر ہے، لہذا انجیل مذکور کافر یہودی ہے۔ تو آپ اس فتوے کے سے کافر اور یہودی، ہم نہیں کہنا چاہتے، آپ کے بڑے آپ کو کافر اور یہودی کہہ رہے ہیں۔ باقی جو آپ نے مناظرے سے فرار کے لیے نیا بہانہ مولانا عثمان اقبال صاحب کے سامنے کیا ہے کہ جی میرے برابری کا بندہ لے کر آؤ پھر میں مناظرہ کروں گا، تو جب آپ کو مولانا عثمان اقبال صاحب نے اس سے پہلے فون کیا اس وقت تو آپ بڑے ڈینگے مار رہے تھے کہ لے آؤ کسی خان کو میرے مرکز، لے آؤ جو بھی تمہارا خان ہو، میں گفتگو کرنے کو تیار ہوں۔ تو جب یہ خان آپ کے مرکز میں آنے کے لیے تیار ہے تو اب آپ کی ہوا کا نکل گئی، اب آپ یہ شرائطیں کیوں لگا رہے کہ فلاں میرے مقابلے کا، فلاں میرے مقابلے کا۔ اس میٹنگ میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 بندے طاہر القادری کے پاس بھیجے، تو کیا وہ 2 بندے جو آپ نے طاہر القادری کے پاس بھیجے کیا وہ طاہر القادری کے ہم پلہ تھے؟ کیا وہ دونوں برابر تھے آپس میں؟ شہرت کے اعتبار سے برابر تھے؟ قطعاً نہیں۔ علم کے اعتبار سے برابر تھے؟ قطعاً نہیں۔ تصانیف کے اعتبار سے برابر تھے؟ قطعاً نہیں۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں اگر اس ظاہری شہرت کو دیکھا جائے تو جو 2 بندے آپ نے بھیجے وہ طاہر القادری کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، انہیں کون جانتا ہے؟ آپ نے طاہر القادری سے مناظرہ، آپ خود کہاں مرے ہوئے تھے، خود کیوں نہیں جا رہے تھے؟ آپ نے طاہر القادری سے مناظرہ کرنا ہوتا ہے، گفتگو کرنا ہوتا ہے تو کوئی بھی 2 شتونگڑے بھیج دیتے، اور جب آپ پر باری آتی تو آپ کہتے جی میرے پائے کا لے کر آؤ۔ یہ تفسیر نعیمی میرے پاس ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور جناب جی اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور جناب جی صفحہ نمبر 478 ہے۔ زبردست جواب لکھا ہے، قرآن کی آیت سے یہ فائدہ نکالا ہے، لہذا قرآن کی آیت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کی معلومات ہے مناظرہ میں جانبین کا علم میں برابر ہونا ضروری نہیں، اعلیٰ درجے کا عالم معمولی شخص سے مناظرہ کر سکتا ہے۔ دیکھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلم الخلق ہے نجران کے پادریوں نے مناظرہ کیا۔ اب پہلی بات تو ہے کہ میں کس اعتبار سے آپ کے پائے کا نہیں ہوں، اگر عمر کے اعتبار سے آپ کے پائے کا نہیں ہوں تو پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ مناظرے کے لیے عمر کا برابر ہونا ضروری ہے۔ اگر علم کے اعتبار سے آپ کے پائے کا نہیں ہوں تو خدا کی قسم جتنے شاگرد میرے ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں۔ آئے میرے سامنے بیٹھے، میں درس نظامی کی تمام معقولات منقولات اکثر کتابیں پڑھا چکا ہوں، آپ بیٹھے اگر میرے سے زیادہ درس نظامی کی کتابیں آپ نے پڑھائی ہوں میں آپ کا غلام۔ میں اس وقت بھی 2 حدیث کے اندر پڑھا ہوں، شرح عقائد میں میرے پاس اس سال 60 سے اوپر طلبہ ہے، میں 2 اداروں میں شرح عقائد پڑھا رہا ہوں۔ کس اعتبار سے؟ اگر آپ تصنیف کی بات کرنا چاہتے ہیں، جتنے آپ کے سر کے بال اور داڑھی کے بال ہیں اس سے زیادہ میری تصانیف کے صفحات ہیں جو ہیں۔ کس اعتبار سے آپ برابری کرنا چاہتے ہیں؟ کس اعتبار سے میں آپ کا برابر نہیں ہوں بتائیں نا؟ شہرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تصنیف کے اعتبار سے، تدریس کے اعتبار سے، کس اعتبار سے نہیں؟ پہلا وہ پیمانہ تو طے کریں کہ آپ کی برابری کے لیے پیمانہ کیا؟ وہ آپ کے ڈاکٹر اشرف آصف گوندل نے کہا کہ جی مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے جناب میرا ہم پلہ ہونا ضروری ہے، تو میں نے کہا آپ کا اپنا جو پیر خانہ ہے وہ آپ کو دجال کہتا ہے، تو آپ کے ہم پلہ ہونے کے لیے تو دجال ہونا چاہیے، تو آپ نے کیا دجال سے سرٹیفکیٹ لے کر ہوں کہ میں نے آپ کے شاگرد سے مناظرہ کرنا ہے؟ تو آپ پیمانہ تو بتائیں کس پیمانے پر بندہ آپ کا ہم پلہ ہوتا ہے، اور بالفرض علی سبیل تنزل کسی اعتبار سے میں آپ کا ہم پلہ نہیں بھی ہوں تو آپ کے حکیم الامت کہتے ہیں کیا حضور علیہ السلام اور نجران کے پادری ہم پلہ تھے؟ لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے نجران کے پادریوں سے مناظرہ کیا۔ آپ کا مولوی کہتے ہیں کہ معمولی علم والا سے بھی بڑے علم والا مناظرہ کر سکتے ہیں، لہذا یہ بھاگنے کے اور فرار کے بہانے نہ بنائیں۔ میں آپ کو پھر وارننگ دے رہا ہوں، میں آپ کو عبرت کا نشانہ بنا دوں گا اور بنا دیا میں نے، آپ باز آ جائیں ورنہ ڈرے اس دن سے کہ جب میں لندن میں آپ کے مرکز میں بیٹھ کر آپ کو للکار رہوں گا اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں پر کپ کپی تاری ہوگی، آپ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوں گے، آپ کے ہاتھ اور پاؤں پر کپ کپی تاری ہوگی،
آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے کبھی اس کو فون کر رہے ہوں گے کبھی اس کو فون کر رہے ہوں گے، اس دن سے ڈریے، باز آ جائیے۔ ابھی میں نے بہت مختصر گفتگو کی ہے، اگر آپ کو پھر بھی سکون نہیں ملا تو یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔